بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جو صرف تلوار سے نہیں، عقل، تدبیر اور خفیہ منصوبہ بندی سے دنیا بدل دیتے ہیں۔ انہی میں ایک نام ہے سلطان الظاہر بیبرس کا۔ وہ صرف میدان جنگ کا فاتح نہیں تھا بلکہ ذہانت، سیاست اور جاسوسی کے کھیل کا بھی بے تاج بادشاہ تھا۔ جب دنیا منگولوں کے خوف سے کانپ رہی تھی، شہر جل رہے تھے، سلطنتیں ٹوٹ رہی تھی، تب ایک شخص نے منگول طاقت کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ ان کے اندر سے توڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شخص تھا بیبرس۔ یہ وہ زمانہ تھا جب منگولوں کی دہشت آندھی کی طرح پھیل رہی تھی۔ بغداد تباہ ہو چکا تھا، شام خطرے میں تھا اور مصر اگلا نشانہ بن سکتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ منگول ناقابل شکست ہیں، مگر بیبرس نے دشمن کی طاقت کو پہچان لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف لشکر سے لشکر کو شکست دی جا سکتی ہے، لیکن سلطنت کو گرانے کے لیے اس کے دل میں دراڑ ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ بیبرس نے اقتدار سنبھالتے ہی ایک ایسا خفیہ جاسوسی نظام قائم کیا جس کی مثال اس دور میں کم ہی ملتی ہے۔ اس نے اپنے جاسوس تاجروں، صوفیوں، قاصدوں، غلاموں اور مسافروں کے روپ میں منگول علاقوں میں بھیج دیے۔ یہ لوگ بازاروں میں گھومتے، قافلوں میں سفر کرتے، سپاہیوں کی باتیں سنتے، امیروں کے اختلافات نوٹ کرتے اور پھر خفیہ طریقوں سے خبریں مصر پہنچاتے۔ کہا جاتا ہے کہ بیبرس کے پاس منگول لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کی تعداد، رسد کے راستوں اور سرداروں کے جھگڑوں تک کی خبریں پہنچ جاتی تھیں۔ وہ دشمن کے قدم اٹھانے سے پہلے اس کے ارادے جان لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر منگولوں سے ایک قدم آگے نظر آتا تھا۔ منگول سلطنت باہر سے مضبوط تھی مگر اندر سے کئی حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہلاکو خان کی حکومت ایران اور عراق میں تھی، جبکہ برقع خان سنہری اردو کا حکمران تھا۔ دونوں میں اقتدار، علاقے اور عقیدے کا اختلاف بڑھ رہا تھا۔ بیبرس نے اس دراڑ کو پہچانا اور یہی اس کا سب سے خطرناک ہتھیار بنا۔ بیبرس نے برقع خان سے خفیہ رابطے قائم کیے۔ برقع خان اسلام قبول کر چکا تھا اور ہلاکو کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل پر ناراض تھا۔ بیبرس نے سفیروں، خطوط اور پیغامات کے ذریعے اسے ہلاکو کے خلاف ابھارا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ منگول خود منگولوں سے لڑنے لگے۔ جو طاقت مسلم دنیا پر ٹوٹ پڑی تھی، وہ اپنے ہی اندرونی جنگ میں الجھ گئی۔ یہ بیبرس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس نے بغیر ایک تیر چلائے دشمن کی قوت تقسیم کر دی۔ بیبرس صرف خبریں جمع نہیں کرتا تھا، وہ نفسیاتی جنگ بھی جانتا تھا۔ اس کے جاسوس منگول علاقوں میں یہ افواہیں پھیلاتے کہ مصر کی فوج بہت بڑی ہے، شام کے لوگ بغاوت کے لیے تیار ہیں اور کئی منگول سردار سلطان سے خفیہ رابطے میں ہیں۔ اس سے منگول قیادت میں شک اور خوف پیدا ہوتا گیا۔ کئی مرتبہ منگول جرنیل اپنے ہی افسروں پر شک کرنے لگے، بعض کو سزا دی گئی، کچھ الگ ہو گئے اور کچھ نے جنگ میں پوری طاقت نہ لگائی۔ جب لشکر کے اندر اعتماد ختم ہو جائے تو شکست صرف وقت کی بات رہ جاتی ہے۔ سن 1260 میں جب عین جالوت کا میدان سجا، دنیا سانس روکے دیکھ رہی تھی۔ منگول پہلی بار ایک بڑی اسلامی فوج کے سامنے تھے، مگر بیبرس پہلے ہی دشمن کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان کی تعداد کیا ہے، کون سا دستہ کہاں سے آئے گا اور کس انداز سے حملہ کریں گے۔ جنگ کے دوران بیبرس نے چھوٹی پسپائی کی، وہی چال استعمال کی جس پر منگول خود فخر کرتے تھے۔ منگول آگے بڑھے مگر گھات میں چھپی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ میدان بدل گیا۔ پہلی بار منگولوں کو ایسی شکست ہوئی جس نے ان کے ناقابل شکست ہونے کی شہرت توڑ دی۔ یہ فتح صرف تلوار کی نہیں تھی، یہ معلومات، جاسوسی، نفسیات اور منصوبہ بندی کی فتح تھی۔
بیبرس نے بعد میں بھی اپنا خفیہ نظام جاری رکھا۔ شام کے شہروں میں ڈاک اور اطلاعات کا تیز نظام بنایا گیا۔ قلعوں میں مخبر مقرر کیے، سرحدی علاقوں میں نگرانی بڑھائی گئی۔ کبوتر، ڈاک، تیز رفتار گھوڑے اور خفیہ اشارے استعمال ہوتے تھے تاکہ خبر جلد از جلد سلطان تک پہنچے۔ اسی نظام کی وجہ سے بیبرس بار بار منگول حملوں کو ناکام بناتا رہا۔ دشمن جب تیاری کرتا، مصر پہلے ہی خبردار ہو چکا ہوتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنتیں صرف طاقت سے نہیں بچتی، عقل سے بھی بچتی ہیں۔ بیبرس نے ثابت کیا کہ جنگ میں کبھی کبھی سب سے خطرناک ہتھیار تلوار نہیں بلکہ خبر ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کے راز جان لو، اس کے دل میں شک ڈال دو، اس کے اتحادی توڑ دو، پھر میدان جنگ آسان ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کی بڑی طاقتیں خفیہ معلومات، جاسوسی نیٹ ورک اور نفسیاتی جنگ کو سب سے اہم سمجھتی ہیں، مگر صدیوں پہلے بیبرس یہ سبق دنیا کو دے چکا تھا۔ جب لوگ منگولوں کی تلوار سے ڈر رہے تھے، تب بیبرس نے ان کے ذہن پر حملہ کیا۔ جب لوگ دیواریں مضبوط کر رہے تھے، تب اس نے دشمن کے اندر دراڑیں پیدا کیں۔ اور جب دنیا انہیں ناقابل شکست سمجھتی تھی، تب اس نے ثابت کیا کہ ہر طاقت کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ سلطان بیبرس کو صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک عظیم دماغ، بہترین حکمران اور خفیہ جنگ کا ماہر قرار دیتی ہے۔ دوستو، اگر دشمن پہاڑ جیسا بھی ہو، عقل کی ایک دراڑ اسے ریت بنا سکتی ہے۔